الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست ایک تو یہ نوٹ فرمانے کہ آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، توبہ اور اس کے تقاضے۔ دوسرا مسئلہ ضروریت جو ہے وہ بھی سماعت کر لیں تمام دوست، اپنے گھروں میں بھی یہ بتائیں، آواز تو سمجھ جا رہی ہوگی تو چکر لگا کے اچھا یہ ہے مسئلہ کہ گھر کے اندر جب ہم مسجد میں اعلان کرتا ہوں نا میں استری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سلام پڑھا گیا پھر اذان پڑھی گئی اور گھر میں اذان ہوتے تک ہی کھاتا رہے، اگر جب تک اذان ہو رہی ہے تو کھا رہا ہوں تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا مطلب سمجھ لیں، کسی گھر میں کوئی فرد بھی اذان کے ہوتے تک کھانا کھاتا رہے گا استری یہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں اذان پتہ کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے۔ اگر فجر کے ٹائم کے داخل ہونے سے پہلے اذان ہوگی تو کیا ہوگا بھلا؟ اذان ہی نہیں ہوگی۔ کسی بھی نماز کی جب اذان ہوتی ہے، عصر کی ہے ظہر کی ہے، تو کب ہوتی ہے؟ جب اس نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اگر وقت شروع نہ ہو تو اس سے پہلے اذان دے گے تو اذان ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فجر ہے، اگر فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو سحری نہیں ہو سکتی، اور فجر کا ٹائم داخل نہ ہو تو اذان نہیں ہو سکتی۔ دونوں الگ الگ صورتیں ہو گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو سحری ختم ہو گئی، اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو اذان فجر ہوگی۔ اس وقت کوئی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا۔ یہ گھروں میں خواتین کو اہل خانہ کو سب کو بتا دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے افطاری کے ٹائم کا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں افطاری کے ٹائم؟ اللہم انک قسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اس کا مطلب یہ اینڈ پہ پتہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا۔ دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن ابھی کیا نہیں ہوتا، تو یہاں غلط بیانی ہو جاتی ہے۔ تو دعا بعد میں پڑھنی ہوگی، افطار پہلے کریں۔ یہ بھی گھر میں ایک رواج بنائے کہ جب بھی دعا پڑھنی ہے اس سے پہلے کھجور کھا لینی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں سچی بات کہ یا اللہ تیرے دیے ہوئے ہم نے روزہ افطار اللہ میں منع۔ آج کا جو موضوع ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہماری گفتگو کا موضوع توبہ اور اس کے تقاضے بہت ہی اہم تربیتی موضوع ہے، تربیتی موضوع۔ لوگ شعر و شاعری سنتے ہیں، خوشخبریوں والے موضوع سننے کو لوگ سنتے ہیں، سنجیدہ موضوع بہت کم ہوتا ہے، کم سنتے ہیں لوگ۔ تربیتی جو موضوع ہوتا ہے نا، یاد رکھیں اس موضوع کے اندر انسان کی زندگی نے سنورنا ہوتا ہے، اور جس انسان کی زندگی سنور جاتی ہے اسی کی آخرت سنور جاتی ہے، کیونکہ ہماری آخرت ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری قبر، حشر، معاملات کیا ہیں؟ ہمارے اس جہاں ہم زندہ بیٹھے ہیں دنیا کے اندر، جب تک زندگی ہے یہ سارے معاملات کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں، کیا نہیں بھیج رہے ہیں، کیا نقصان کر رہے ہیں، کیا فائدے اٹھا رہے ہیں، سارا اس کے ساتھ معاملہ جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم موضوع۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ کتنی طرح کی؟ بہت ہی کمال کا موضوع ہے۔ فرمایا ایک تو یہ مخلوق تھی جنہیں عقل و شعور تو دیا گیا مگر شہوات نہیں دی گئی۔ ایک تو وہ مخلوق ہیں جنہیں عقل بھی ملا، شعور اور سمجھ ملی، مگر کیا ہے؟ شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جنہیں عقل و شعور بھی دیا گیا اور شہوات بھی دی گئی۔ پہلی کون سی تھی؟ عقل، سمجھ، بوجھ دی گئی مگر شہوات نفسان نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جنہیں فرمایا عقل و شعور بھی دیا گیا اور شہوات بھی دی گئی، اور تیسری مخلوق وہ ہے جنہیں شہوات تو دی گئی مگر چراغ عقل سے نہیں نوازا گیا۔ 3 ہوگی مخلوقات، تیسری کون سی ہے؟ جنہیں عقل تو دی گئی مگر شہوات سے، جنہیں شہوات تو دی گئی مگر عقل کا جو چراغ ہے، جو عقل ہے، فہم ہے، فراست ہے، وہ نہیں دی گئی۔ فرمایا پہلے قسم کی مخلوق جنہیں عقل و شعور تو دیا گیا لیکن شہوات سے محروم رکھا گیا وہ ملائکہ، جو فرشتے ہیں انہیں عقل بھی حاصل ہے، شعور حاصل ہے، سمجھ حاصل ہے، مگر کیا ہے؟ فرمایا انہیں جو ہے شہوات نہیں دی گئی، لہذا کیا ہوگا؟ وہ ایسی مخلوق ہے
کہ ان سے گناہ کوئی نہیں، فرشتے ملائکہ ان سے گناہ کوئی نہیں۔ دوسری مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے، انہیں عقل بھی دیا گیا، ہمیں شہوات بھی دی گئی۔ اور تیسری مخلوق فرمایا جنہیں صرف شہوات دی گئی لیکن عقل و خرد سے محروم رکھا گیا، وہ چوپایا جانور ہے، جو بچے بھی پیدا کرتے ہیں، شہوات ہے، خواہش کے مطابق چل کے رہے جانور، ادھر بھی منہ مار لیتا ہے کھانے کو، ادھر قدر کرتا ہے، اسے سمجھ ہے، مگر وہ عقل و شعور جو اسے ملنا چاہیے تھا تو وہ نہیں سے ملا، تو پھر سب سے زیادہ مخلوق جو بڑے درجے والی بنی وہ انسان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اسے کیا کہا گیا؟ اشرف المخلوقات۔ ان تین قسم کی مخلوقات میں سے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، نہ فرشتے آزمائش میں ہیں، انہیں شہوات نہیں ملی، وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، انہیں اور خواہش ہی کوئی نہیں۔ جانور آزمائش میں نہیں ہے، انہیں عقل و شعور ہی کوئی نہیں، وہ جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھرے، انہیں ہم کہتے جانور ہیں، کٹیا اس میں آ گئے۔ اور انسان فرمایا وہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ ہم کہاں آ گئے؟ ہم آزمائش میں آ گئے، ہمارا امتحان ہے۔ ہم اس دنیا میں جو زندہ ہیں، ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، اور ہم میں سے ہر شخص ہر وقت اپنے ہاتھ میں پیپر تھامے لکھ رہا ہے سوال کے جواب۔ وہ غلط لکھتا ہے، وہ نقل مارتا ہے، وہ نہیں لکھتا، وہ پیپر خالی چھوڑ دیتا ہے، وہ نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، وہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، وہ چھوڑتا جا رہا ہے، وہ اذان کو سنا انسنا کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے ایک اذان سن کے دوسری کا انتظار کرتا ہے۔ آپ سمجھ اس طرح ہر شے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں لوگ نہیں روزے رکھ رہے ہیں، جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان میں نیکیاں کر رہے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ ہیں جو ماہ رمضان کو رمضان سمجھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رمضان آیا کہ نہیں آیا، وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں۔ ہر شخص میں آپ ہم سب امتحان گاہ میں ہیں کہ آج بھی نہیں اٹھے ہوں گے، نہ سحری کی ہوگی، نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ مصلی پہ آئے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، ہر جگہ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو ہر شخص امتحان گاہ میں ہے۔ فرمایا اب جو اس آزمائش سے بچ نکلتا ہے وہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، سبحان اللہ، کہہ سبحان اللہ، جو آزمائش سے بچ نکلتا ہے اور جو پھنس جاتا ہے فرمایا وہ چوپایوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس نے اپنے نفس سے رہائی پا لی، سبحان اللہ، اپنے نفس سے رہائی پا لی، اور وہ شخص ناکام ہو گیا اور نامراد ہے جو اپنے نفس کے جنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ دے، جو تتاریوں کا زمانہ تھا، ان کا دور حکومت تھا، تتاری وہی لوگ ہیں جنہوں نے عراق کے اندر مسلمانوں کو اتنا مارا قتل کیے کہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ تتاریوں کا زمانہ ہے اور ان کا دور ہلاکو خان کا دور ہے، چنگیز خان کا زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ظالم بادشاہ ہوتا یا ان کا کوئی شہزادہ صبح کا ٹائم ہے، سیر کر کے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ڈوری تھی جس کے ساتھ کتا بنا ہوا، کتا بھی ساتھ تھا، وہ چل رہا ہے۔ اس نے سامنے دیکھا کہ داڑھی والا، دیکھتے اس کی نگاہ پر کہا یہ بچ گیا، اس کو ہم نے نہیں مارا، چلو آ جاتا ہے، اسے سوال کرتا ہوں، ابھی بھارا بنا کے مار دوں۔ مسلمان تھا، داڑھی والے کو آتے دیکھا تو اس کے دل میں شرارت سے اس نے اس باریش داڑھی والے مسلمان سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اس کو پتا رہے جوش میں آئے گا، جذبات میں آئے گا، داڑھی ان کے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، تو فوراً غصے میں آ جائے گا، بدتمیزی کرے گا، میں فوری سر قلم کر دوں گا اس کا، یہ تو خالی آنکھ ہے۔ تو اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ مار دیا جائے، مگر کیا ہوا، وہ جو سامنے داڑھی والا تھا وہ بھی مومن اور صاحب فراست تھا۔ وہ کہتے ہیں مومن سے بچو، وہ فراست کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بندے کو پہچان لیتا ہے۔ فرمایا آنے والا صاحب فراست مومن تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس صاحب بصیرت شخص نے بھاپ لیا کہ اس ظالم کے عزائم کیا ہے، وہ کیا ہوا، بس وہ برگزشتہ بولا اگر قیامت کے دن میں بخشا گیا اور میری داڑھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یہ اچھی ہے، اور اگر میری داڑھی قبول نہ ہوئی،
اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں دھتکار دی گئی، تیرے کتے کی تو مچھی ہے، جن کیسا جواب دیا؟ یہ ہم امتحان گاہ میں ہے نا، اب سمجھ لیں اس بات کو، یعنی یہ عالم تو اگر داڑھی قبول نہ ہوئی تو پھر ورنہ بابا تیرے کتے کی تو بھی اچھی ہے۔ اس کے بارے میں آگے تاریخ میں لکھا مسلم شریف کے اندر کہ وہ اس جواب پر اتنا متاثر ہوا کہ چند دنوں بعد مسلمان ہو گئے۔ صاحب فراست نے جواب ہی ایسا دے دیا نا کہ اس کے ظلم والے عزائم ختم ہو گئے، دل میں خیال پیدا ہوا، پھر اس نے انتظار کیا کہ میں حالات ایسے پیدا کروں جس میں مسلمان ہو جاؤں اور مسلمانوں کی پھر مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جب دل میں ڈالتا ہے تو اس طرح بھی دل میں ڈال جاتا ہے ایمان، وہ پھر بعد میں مسلمان ہو۔ اب گناہ کی اقسام کیا ہیں؟ فرمایا یاد رکھیں انسان سے سرزد ہونے والے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ ہے۔ صغیرہ فرمایا گناہ صغیرہ تو وضو کرنے سے، ہمارے صالح بجا لانے سے، نماز پڑھنے سے، بغیر توبہ کے بھی مٹتے رہتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ گناہ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ۔ اب وضو کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ کر جاتے ہیں، کولی کرتا ہے تو منہ کے گناہ کرتے ہیں، یعنی اس طرح ناک، پھر آنکھوں کے، پھر چہرہ، پھر پاؤں دھوئے، پھر بازو دھوئے، جیسے جیسے کرتا جاتا ہے اس سے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں، مٹتے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ بڑی پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ بندہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے آؤ یار ذرا سودا ہی کر لیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنا، آپ کو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک کے پاس 5 گناہ ہیں، ایک کے پاس ایک نیکی ہے، اور نیکی لکھنے والے نے ایک لکھ لی، گناہ لکھنے والے نے 5 گناہ لکھ رکھے ہیں، بندے نے کتنے کر رکھے ہیں؟ ایک نیکی اور 5 گناہ۔ اب یہ آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ ذرا سودا ہی کر لیں۔ جس پر گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کیسا سودا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ ایک نیکی کی جزا 10 نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی جزا اللہ کی بارگاہ سے کتنی؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اس نے جو کہ 5 گناہ کر لیے ہیں اور اس نے 10 نیکیاں بھی کر لی ہیں، لہذا میں اس کی 5 نیکیاں لکھ لیتا ہوں تو اس کے 5 گناہ مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اور مالک جو کریم ہے اس کے کرم وادیوں پر بھی قربان ہے کہ ایک نیکی کی تو 10 گناہ دے دیا، 10 نیکیاں ثواب دے دیا۔ فرمایا اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر بھی گناہ کس طرح معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے اس پر اس کی کرم وادی کا پھر عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو میری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو ہے آج کے ہمارے موضوع کا ٹائٹل یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب، ایمان والوں کیا کرو، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ ایمان والے سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا مومن بھی ہے، گناہگار بھی ہے، اور مومن کو ایمان والے کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ ایمان والوں کیا کرو، آؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ آگے جا کے سمجھ آئے گی توبہ نصوحا ہے کیا ہے، یہ کون سی توبہ بنتی ہے جس کو توبہ نصوحا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام اس پر متعدد اقوال ہیں، لیکن یہاں وہ معنی کرنا چاہتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ ما توبۃ نصوحا، سوال کر دیا اس نے یا رسول اللہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد بارگاہ خدا بندی میں معذرت کر لے، معافی مانگ لے، گناہ کی طرف اس کا پلٹنا ایسے ہو جائے، دوبارہ ایسے مشکل ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحا۔ ایک ہوتے ہیں نا کہ گناہ کی توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، وہ تو بات الگ ہے۔ ایک توبہ نصوحا وہ ہے کہ گناہ کی توبہ کی، گڑ گڑایا، رویا، آنسو بہائے، معافی مانگی، اور پھر اس توبہ پر، اس معافی پر ایسے قائم ہو گیا
پختہ ہو گیا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے مثال پھر آقا علیہ السلام نے یہ دی کہ جانور کے تھنوں سے جب دودھ نکلتا ہے نا وہ کبھی واپس نہیں کرتا. ایسا پختہ ہو جائے. اب توبہ کرنا اور پھر توبہ کو توڑ دینا ادھر بھی آ جاتے ہیں کہ توبہ کرنا اور پھر توبہ کو توڑ دینا یہ بھی عند اللہ کے ہاں مقبول ہے. سبحان اللہ. کہ توبہ کر کے توبہ کو توڑنا یہ بھی مقبول ہے. آگے مطلوب کی بات آئے گی. جیسے دادا صاحب گنج بخش ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے 70 بار توبہ کی. کتنی بار توبہ کی؟ 70 بار توبہ کی اور 70 بار ہی اس نے توبہ کو توڑا. جب 70 بار اس نے توبہ کو توڑ دیا تو منہ چھپا کے بیٹھ گئے مایوس ہو کے, منہ پہ کپڑا ڈال کے پردہ ڈال کے, اور سوچنے لگ گیا شاید اب میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی کیونکہ میں نے 70 بار توبہ کو توڑا ہے, توبہ کے ساتھ مذاق کیا. اللہ پاک کی طرف سے غیب سے آواز آئی بندے تو نے 70 بار توبہ کی اور 70 بار تو نے ہی توبہ کو توڑا, اب بھی چہرہ چھپا کے تو ہی بیٹھا ہے. اب بھی تو مایوس ہو کے چہرہ چھپا کے منہ کر کے بیٹھ گیا ہے. میں نے تجھے مسرت نہیں کیا اپنی بارگاہ سے. سبحان اللہ. دیکھو مالک کتنے صبر والا کتنے کرم والا ہے. انسان کی توبہ کے ساتھ مذاق کرنے پر بھی مالک پھر انتظار کرتا ہے نہیں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, میرا ہے. بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میں اس کا نہیں رہا ہوں, اب اس قابل نہیں رہا ہوں, پیٹ کر لیتا ہے. مالک کہتا ہے نہیں میں پھر یہ وعدے دے رہا, آ جاؤ آ جاؤ. فرمایا یار کہ اب بھی توبہ کر, میں تیری توبہ اب بھی قبول کرنے کو تیار ہوں, تو بار بار توبہ کر, میں بار بار تیری توبہ کروں. فرمایا بار بار توبہ کرنا یہ بھی مقبول ہے لیکن ایک ہی بار پکی توبہ کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہے. یہ اللہ کو اللہ پاک نے ہمیں اس مقام پر توبہ کا حکم نہیں دیا بلکہ توبہ نصوحہ کا حکم دیا. اس لیے کہا کہ بار بار توبہ کرنا اور پھر بار بار توبہ توڑ دینا یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنے والی بات بھی ہے. اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں جس طرح دکان میں چوک میں کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات سنتے ہیں توبہ توبہ توبہ, یہ کیا یہ توبہ نہیں ہے. استغفر اللہ صاحب کرتے نا ویسے یہ سب کوئی توبہ کے ساتھ مذاق ہے. ایسا کوئی استغفر اللہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے توبہ کے حوالے سے. ایک روایت میں آتا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما کے ایک عربی آیا, اس نے استغفار کرتے ہوئے اللہم استغفرک و اتوب الیک, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جیسے ہم لوگ بھی بے توجہ میں توبہ توبہ کر لیتے ہیں یا کہہ لیتے ہیں, اس عربی نے دیہاتی آدمی نے یوں ہی کر دیا. اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کر. اس عربی نے کہا عرض کی اے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کیا یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ میں نے جو استغفار پڑھا ہے یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا کہ زبان سے استغفار اور استغفار کی رٹ ہو مگر دل کی تکلیف پر اثر نہ پڑے, یہ جھوٹوں والی توبہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیسی پتہ کی بات کر دی کہ چوک میں کہیں بھی ہم کھڑے توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, استغفر اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, لوگ کر یہ سب مذاق ہوتا ہے توبہ کے ساتھ, یہ تماشا کرتے ہیں توبہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جھوٹوں والی توبہ ہے, اصلی توبہ نہیں ہے. اس پر اس عربی نے عرض کی حضور سے سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچی توبہ وہ ہے جس میں 6 شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں جس میں پائی جائیں. فرمایا نمبر 1 گناہ پر شرمندگی ہو جانا, یعنی بندے سے گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تو فوراً دل میں خیال کم سے کم اتنا آ جائے کہ میں کیا کر بیٹھا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, کیوں مجھ سے ہو گیا, شرمندگی ہو جائے. دوسرا فرمایا ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ کی حقیقت ندامت اور شرمندگی ہے, نادم ہو جانا. الندامہ پوچھا گیا یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الندامہ, نادم ہو جانا گناہ کر کے, شرمندہ ہو جانا. حضرت شیر خدا نے دوسری بات یہ بتائی جو فرائض رہ گئے ہوں اس کی بجا آوری کی جائے, کیونکہ توبہ سے گزشتہ فرائض معاف نہیں ہوتے. یعنی بندہ گناہوں کی توبہ کرے, جو نمازیں چھوڑ رکھی ہیں, جو روزے چھوڑ رکھے ہیں, جو فرائض چھوڑ رکھے ہیں, زکات فرض بنتی تھی جان بوجھ کے نہیں دیتے رہے, زکات اب بھی دے سکتے ہو, فرمایا وہ بھی دی جائے, نمازیں پوری کی جائے, روزے پورے کیے جائیں, بلکہ توبہ سے تخیر کرنے والا گناہ معاف ہوتا ہے. اسی طرح سے روزے اور دیگر حقوق و عبادات وغیرہ ادا کرنے پڑیں گے, صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی.
تیسرا قرضہ دار ہے تو قرضہ ادا کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ کسی سے جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ لوگ 27ویں کو، شب برات کو، لیلۃ القدر بڑے داڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں، سگے بھائی کے ساتھ، بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رکھی ہوگی، معافی نہیں مانگے، قربان جائے۔ ارے تیرے گھر میں رہتا ہے، تیرے ماں باپ جیسے تیرے جو ماں باپ ہے اسی کے بھی کوئی ماں باپ ہے، ایک ماں کے بیٹے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، اس سے تو معافی نہیں مانگا جاتا، رب سے معافی مانگتا ہے جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں آئے گا، تو اس کو توبہ نہیں کہتے، کہ توبہ کے ساتھ یہ بھی پتہ نہیں کرتا۔ فرمایا جس طرح گناہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو موٹا اور کمی کیا تھا، اب توبہ کرتے ہوئے نفس کو اسی طرح قدر کمزور اور ذلیل کرے۔ نمبر 6 ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پورا پکا پختہ ارادہ اور وعدہ کرے کہ نہ گناہ نہیں کرنا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر تیری توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں تو پھر تیری توبہ توبہ ہے، ورنہ وقت ضائع کرنا ہے۔ یعنی شیر خدا فرماتے ہیں، اور یاد رکھ لیں توبہ کے لیے گناہوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ پہلے بڑے زیادہ گناہ ہو جائیں تو پھر توبہ کی جائے، گناہ ایک بھی ہو وہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ گناہ چھوٹے کو حضور فرماتے ہیں گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، نیکی چھوٹی بھی بڑھ کے کر دیا کرو، گناہ چھوٹا سا بھی ہو جائے اس کی بھی معافی توبہ فوراً کرنے کرو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اس موڑ پہ ہو جائے۔ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام نے پھر جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو کس طرح خوشخبری امت کے لیے دے کے حضور اس کائنات سے دنیا عطا فرمایا تھا۔ اب کیا ہوا یہاں پہ اگر فرمایا مقدار بڑھ جائے گناہوں کی، کہ اتنی تعداد ہو گئی ہے مقدار بڑھ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، صحیح بخاری کا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ ایک شخص تھا 100 کا قاتل تھا، 99 قتل کیے تھے، راہب کے پاس چلا گیا، اس کے پاس آیا اور ارادہ بیان کیا، راہب کا تصور کرو 99 قتل، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے کہ 99 قتل کر رکھے ہیں، تیری توبہ کی کوئی سبیل نہیں کرتی۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا 99 پہلے کر رکھے ہیں، یہ مجھے اس راستے پہ نہیں جانا، اس کو بھی مار دو، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد برا کر دیا، مگر دل میں وہ خواہشیں بچلتی رہی توبہ والی، معافی مانگنے والی۔ پھر کسی اور شخص کے پاس گیا جو عالم تھا، پڑھا لکھا شخص تھا اور نرم اخلاق کا مالک تھا، جب اس کے پاس گیا پھر یہ ساری صورتحال بتائی کہ 100 بندے مار چکا ہوں، 100 کا قاتل توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اولیاء اور صلحاء رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اولیاء صلحاء، اولیاء سے مراد داتا گنج بخش علی حجویری کی زمانے کی بات نہیں ہو رہی، کہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی اولیاء تھے، صلحاء تھے، عبادت گزار لوگ تھے۔ بے شک اس وقت عبادت خانے الگ الگ بنائے جاتے تھے، اب تو پوری سرزمین ہی پاک کیا بھائی نبی کے امت کے لیے۔ تو فرمایا کیا ہے، اولیاء اور صلحاء رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنا اور بخشش کی دعا کر لینا، کیونکہ وہ مولا کے بہت ہی قریب ہیں۔ جب تیری دعا ان نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ مل کر اس کی بارگاہ میں جائے گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کی دعا قبول کرے، تیری کو تیری قبول نہ کرے، فرمایا ان کے ساتھ تیری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ 100 کا قاتل صلحاء کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی اس نے تھوڑا ہی سفر کیا تھا، اس کا وقت وصال آیا، اس کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آئی اب اس کی روح کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے بھئی ہمارا ہے، کیونکہ یہ توبہ کرنے کی نیت سے چل پڑا تھا۔ دوزخ والے کہنے لگے نہیں، 100 کا قاتل ہے، یہ ہمارا ہے۔ جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں، جب بحث مباحثہ ہوا آپس میں تو اللہ پاک نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا۔ اب یہاں یہ عقیدے کی بات نکلتی ہے کہ ولیوں کا قرب حاصل کرنا بھی جنت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے قریب ہونے کے لیے قدم بڑھانا، سفر کرنا، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہاں سے بھی جنت باعث جنت بن جاتا ہے۔ فرمایا فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اس نے آ کے کہا آپس میں نہ الجھو، زمین کو ماپ لو، اگر اس نے سفر زیادہ طے کیا ہے، ولیوں کی بستی کی طرف سفر کم رہتا ہے، اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اگر اس نے سفر کم طے کیا ہے اور ولیوں کی بستی کی طرف سفر زیادہ رہتا ہے، اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ اب ہوا کیا، معلوم ہوا کہ جو ولیوں کے قریب ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں یہ عقیدے کی بات نہیں کرنی ہے،
تو نکلا کدھر تھا؟ اللہ پاک جس سے پاک اٹھا کے دیکھیں القریۃ الصالحہ، صحیح بخاری کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں القریۃ الصالحہ، صالح لوگوں کی بستی۔ صالح لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ناپ لو زمین کو، حدیث پاک میں ہے کہ صورتحال یہ تھی اس نے سفر کم طے کیا تھا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا، تھوڑا ہی چلا تھا، اور ولیوں کی بستی کی طرف اس کا سفر زیادہ رہتا تھا، یعنی تھا وہ جہنم کا مستحق، لیکن اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے اس پر کرم کر دیا، کیونکہ ولیوں کے توسل سے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اللہ پاک نے جس طرف وہ جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ زمین چھوڑ جا، اور جو سفر بھی تھوڑا کیا تھا اس زمین کو حکم دیا زمین کو پھیل جا۔ سبحان اللہ، آگے سے سکیڑ دی، پیچھے سے پھیلا دی، اور فرشتوں نے کہا اب ناپ لو۔ سبحان اللہ، یعنی اس زمانے میں اس امت کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتی ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی امت بنتی ہے یا کسی بھی پیغمبر کی امت کا زمانہ بنتا ہے، اس امت کے اندر بھی دیکھیں ولیوں کی شان اور قرب کا عالم یہ تھا۔ یہ امت محمدیہ ہے، اس امت کے اندر اللہ کے ولیوں کے مقام و شان کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، 100 کا قاتل ہے، اور حضور فرماتے ہیں ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ 100 کا قاتل ہے، جب قدم چلا ارادہ کیا کہ پہنچا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، دعا بھی نہیں مانگی، پاک صاحب بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کیسے کپڑے ہوں گے، کیسا جسم ہوگا، باقی نہ باقی کے معاملات کیا ہوں گے، سوچتے چلے جائیں بھی ساری باتیں، مگر مالک پہ قربان جائیں۔ مالک نے دیکھا کہ میرے بندے جو میری بارگاہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اس نے ارادہ کر دیا تھا ان کی طرف جانے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کے ساتھ مل کے عبادت کرنے کا، ان کے ساتھ مل کے دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ پاک کی ساری ادائیں پسند آئی۔ اللہ نے 100 قتل کرنے بندے مرے ہوئے قاتل نہ دیکھے، قتل ہوئے نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھا کہ میرے بندوں کا قرب حاصل کرنے جا رہا تھا، لہذا یہ جنت اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ توبہ کا ارادہ، نیت انسان کی صاف ہے تو اللہ پاک کا مراد ہے انتظار کر رہا ہے۔ پھر بندہ بخشش و مغفرت کے اس کی بارگاہ میں نہ جائے، اور پھر فرمایا کدھر جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو تمہارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ بخشے گا؟ ایک بوڑھا شخص حج کے لیے جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا بابا جی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جب وہ حرم پاک میں پہنچے تو بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، حرم پاک میں پہنچ کے آواز لگائی کہ میں حاضر ہوں، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ جواب آیا تیری کوئی حاضری نہیں۔ تو نوجوان نے کہا بابا جی سنا نہیں آپ کی حاضری کی تو نفی کر دی گئی ہے، اور آپ کا جو سفر آپ نے کیا، خرچ کیا، سب کچھ ضائع ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے آگے سے جواب دیا، اس نوجوان کی طرف دیکھ بیٹا تو نے تو آج سنا ہے، میں تو 70 سال سے یہ سنتا رہا ہوں، اور پھر ہر سال آگے کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اور وہ مجھے آگے سے دھتکار دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو نوجوان نے کہا آپ پھر بھی اس در پہ آ جاتے ہیں، نہ آتے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اس بوڑھے نے کہا بیٹا میں اس در پر نہ ہوں تو کدھر جاؤں؟ جب بوڑھے نے یہ کہا تو اسی وقت رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، فرمایا تیری حاضری بھی ہم نے قبول کر لی ہے، گزشتہ 70 حاضریاں بھی قبول کر لی۔ اتنا ہی کہا تھا نا کہ اس در پہ نہ ہو تو کہاں جاؤ؟ اللہ کو اتنی بات ہے، دیکھو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کس طرح اس کی رحمت ہمارا انتظار۔ آج کسی کو نیند پہ آئی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بہانہ ہے، کوئی کیسے سویا پڑا ہوگا، ماہ رمضان کا مہینہ زندگی میں آ گیا اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے روزے جو پہلے صفوں میں لوگ نظر آ رہے تھے آج آخری صف میں بھی نظر نہیں آتے، تو کیا کریں ہم اپنی حالت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑیں گے نا کہ ہم زندہ ہو کے بھی مردہ انسانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم جاگنے کو تیار نہیں ہیں، ہم روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، وہی جو 11 مہینے غفلت میں گزارے تھے ماہ رمضان کو اسی طرح گزارے، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے ساری رات لوگ جاگتے رہیں گے، ساری رات پھرتے رہیں گے، جاگتے رہیں گے، موبائل پہ لگے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، فنکشن ٹی وی پہ تماشے لگے وہ دیکھی جا رہے ہیں، اور صبح ہوگی وہی لوگ کھراٹے مار کے سو رہے ہیں، فجر چھوڑ دیں گے، سحر نہیں کریں گے، روزہ بہانے بے شمار۔ او خدا کے بندے تو مر جائے گا، تیرے بچوں کو کون پالے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ کام میں تے بڑا مشکل کام ہے جی، میرا میں کام کرنا ہوتا ہے، پھر میں روزہ کی میں رکھا، وہ بندہ پوچھے تو قبر میں چلا جائے گا، تیرے مشکل کام کون کرے گا؟ کتنے لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اسی بیڈ پہ مر جاتی ہے،
ہیں بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یتیم پہلے ہو چکا ہوتا ہے، باپ مر چکا ہوتا ہے، اس کو کون پالتا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھو تمہیں سمجھ آئے گی کون پالنے والا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم پالتے ہیں، ارے کہاں ہم پالتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ کہتا ہے بندہ خیر الرازقین کہ میں دینے والا ہوں۔ اور ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ، اتنی عظمت اور شان والا مہینہ، اس مہینے کی قدر نہیں ہو رہی، احترام نہیں ہو رہا۔ ہم آپس میں قاری علماء اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ باتیں ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس پہلے 2 4 6 دن 8 دن ہے رش ہے، لیکن ہم مسئلہ ویران نہیں ہے، اور پھر آخری دن جب آئیں گے چاند دن پھر لوگ آ جائیں گے، اس کے بعد چاند رات ہے اور تماشا ہے، پھر پورا 11 مہینے ہیں، پھر یہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کہاں ہوگی؟ توبہ کدھر رہ گئی؟ ہیں نمازیں یا اللہ 27 رات کو وعدے ہو رہے ہوں گے، یا اللہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، معاف کر دیں، معاف داڑے مار رہے ہوں گے، اور وہی لوگ عید والے دن مسجد میں نہیں آئیں گے۔ عید والے دن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں جس مزدور نے مزدوری پوری کر لی ہو، ہیں محنت کام پورا کر لیا ہو، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کو پوری پوری مزدوری دی جائے۔ شیطان چوکوں میں کھڑا ہو کے حیران ہو کے مایوس ہو کے پریشان ہو کے چیخے مار رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ سب کامیاب ہو گئے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے مسجدوں میں جا رہے ہیں، عیدگاہوں میں جا رہے ہیں، نماز عید ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے نام و اکرام لے رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اس دن کا حال یہ ہوتا، لوگ اس دن مسجد میں نہیں جاتے۔ کیا بننے والا ہے ہمارا؟ کہاں جائے گی ہماری توبہ اور یہ سارے معاملات؟ بڑی مشکل گھڑیاں ہیں، بہت مشکل گھڑیاں ہیں، یہ عالم ہو چکا ہے۔ رات کے دوست بتا رہے تھے کہ قبر کھودی گئی، اس قبر کے اندر اتنا بچوں پہلے نکل آیا۔ عذاب کا عالم یہ ہے قبروں کے اندر، یہ حالت ہوتی ہے۔ کوئی صورت ہی کہتے ہیں کہ مردے کو انہوں نے پھینکا، اس کے اندر مٹی ڈالی اور پاک جیسا۔ جب اس سے پوچھا مگر مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جو مردہ تھا، مردے سے مراد ایک عورت تھی، اور وہ کام کیا کرتی تھی؟ سود کا کام کرتی تھی، سود پہ پیسے کا لین دین تھا، اس کا بڑا کاروبار تھا، بڑا نام تھا اس کا، ہے جی۔ اس کو موت آئی تو یہ حال ہے، پہلے دکھا دیا کہ اس طرح ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ کیا حال ہو رہا تھا اس کا؟ سوچے ذرا اس بات۔ ذنون مصری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ توبہ قابل ستائش تو ہے، مگر اولیاء اور عرفاء اور خواص کی توبہ نہیں ہے، کیونکہ اولیاء اور عرفاء صرف اللہ کے حیا سے توبہ کرتے ہیں، کسی جنت کے لعنت کے عذاب کے یا عذاب کے ڈر سے توبہ نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک حبشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے، کہ آپ بھی میرا رب مجھے بخش دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی، پھر وہ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ کیسے کیسے سادہ لوگ حضور کی باتیں میں، کیا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو جیسے حضور نے ہاں کی، اس نے چیخ ماری اور گر کے اسی وقت مر گیا۔ اتنا ڈرتا تھا وہ اللہ سے، چیخ مار کے گر کے مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اگر فرمایا حیا کی وجہ سے توبہ کرنا یہ بھی توبہ کا عالم ہے۔ اور پھر فرمایا توبہ کی مقبولیت میں 2 حالتیں بہت ہی پرتفصیل ہیں، ان میں پہلی حالت جوانی کی توبہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جوان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں 1000 بوڑھوں کی توبہ سے محبوب ہے، 1000 بوڑھوں کی توبہ سے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جوانی میں توبہ کرنے والے جوان، سبحان اللہ، جوان سے بڑھ کر اللہ کو کوئی محبوب نہیں، اور بڑھاپے میں گناہ کرنے والے بوڑھے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی محبوب نہیں۔ سبحان اللہ، کہ بڑھاپے میں چلا گیا اور پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہا، تو اللہ کو دیکھیں اس کی بارگاہ میں کتنا ذلیل اور رسوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوان جب توبہ کرتا ہے تو عرش الہی جھوم اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا دیکھو جوان توبہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جوان جوانی میں توبہ کرے گا تو قیامت کو اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پڑے گا، جو جوان جوانی میں توبہ کرے گا۔ تو عزیزان کرام جوانی جو ہے یہ عیاشی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارہ گردی کا نام نہیں ہے، جوانی گلیوں اور چوکوں میں کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، جوانی نام ہے اللہ کے حضور جھکنے کا، جوانی نام ہے اپنے اندر سے میں کو ختم کرنے کا۔ اور پھر توبہ کرتے ہوئے رونا،
आंसू बहा देना, ये दूसरी हालत है जो तौबा की मकबूलियत की गारंटी है। एक हदीस पाक में आता है, जो शख्स खौफे इलाही में रोया और उसकी आंखों से मक्खी के पर के बराबर आंसू निकल पड़ा, तो उसका जहन्नुम में जाना ऐसे ही मुश्किल है जैसे थनों से निकले हुए दूध को वापस नहीं डाला जा सकता। एक आंसू मक्खी के सर के बराबर निकल पड़ा, तौबा करते हुए माफी मांगी या अल्लाह। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं, उनके बारे में आता है, बड़े सखी थे, इनके पास कोई आता तो उसकी वो खूब खातिर तवाज़ु करते, हत्ता कि कर्ज उठा कर भी मेहमान नवाजी करते। जब इनके विशाल का वक्त आया तो तमाम कर्जा लेने वाले इकट्ठे हो गए। कर्जा लेने वाले तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए, लेने के लिए आ गए, लेकिन बाबा जी को फिर भी कोई फिक्र नहीं, और कर्जा जिसने ले रखे थे कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, और वो इसलिए परेशान है कि इनकी खातिर तवाज़े कैसे आए, सारे कर्जा लेने हुए हैं घर, वो इसलिए फिक्र मान रहे कि कहते है ही कुछ नहीं पल्ले, कर्जे कर्जे उठा रखे हैं, गुर्बत है, हालात ही खराब है, पानी पीने के लिए देने को नहीं है। बाहर से किसी ने आवाज लगाई एक बच्चे ने कि शरबत पी ले, शरबत पी ले, उसी को बुला लिया, कहने लगा आओ बेटा सबको शरबत पिला दो। उस बच्चे ने शरबत पिला दिया सबको। जब पिला लिया तो उस बच्चे ने बाबा जी से कहा, बाबा जी पैसे दो। बाबा जी का बेटा बैठ जाओ, सब्र करो, जहाँ बाकी बैठे थे कर्ज वाले उसको बिठा दिया, मिल जाते हैं। बच्चे ने थोड़ा, जैसे बच्चे होते हैं, थोड़ा सब्र किया, इंतजार किया, फिर कहा बाबा जी पैसे दो। बाबा जी ने फिर वही जवाब दिया, बेटा थोड़ा सब्र करो मिल जाएंगे। बच्चा फिर पीछे होकर बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी, बच्चे ने फिर कहा बाबा जी मुझे देर हो रही है, मुझे पैसे दे दो। बाबा जी ने कहा बेटा थोड़ी देर रुको तो सही, ये सब लोग भी पैसे लेने आए हैं, तो जब इन्हें मिलेंगे तुझे भी मिल जाएंगे। बच्चा समझ गया कि यहाँ से पैसे मिलने वाले नहीं है, तो बच्चे ने क्या किया, थोड़ी देर और सब्र किया और रोना शुरू कर दिया। उधर बच्चा रोया, उधर अल्लाह पाक ने गैब से बता भेज दिया। देखो खातिर तवाज़ी करने वाला था, नमाज था, और अल्लाह की जात पे तवक्कुल करने, गैब से शख्स आया, उसने तमाम कर्ज खाहों को उस बच्चे के तमाम पैसे दे दिए। जब कर्जा लेने वाले अपना अपना कर्जा वसूल कर चुके, तो उन्होंने कहा बाबा जी हम आपके पास अरसा दराज से कर्जा लेने और मांगने आते थे और आप हमें वादे करते रहते थे, मगर आपने हमें कर्जा अरसा दराज के बाद दिया, लेकिन ये बच्चा आज ही इसने आपको कर्ज के तौर पे शरबत पिलाया था हमें और कर्जा दिया था, इसको तो आज ही मिल गया, फौरन मिल गया, उसकी वजह क्या है? बाबा जी ने कहा तुम सब लेने वाले तो थे मगर रोकर लेने वाले नहीं थे। तुम लेने तो आते थे मगर कभी आंसू नहीं बहाए थे, तुम रोए नहीं थे, तुम लेने में सीरियस भी नहीं थे। ये बच्चा जिसने आज ही मुझे कर्जा दिया है, ये आज ही सीरियस हो गया लेने के लिए, बस जैसे आंसू बहाए उसी वक्त उसको कर्जा मिल गया, उसके सदके तुम्हें मिल गया। ये वाकया बताने का मतलब ये है कि जब बंदा आंसू बहा के तौबा करता है तो इसका मतलब वो वाकई तौबा तैयार हो चुका है, रोना चाहता है। आप मेरी बात समझ में, यानी ये आलम हो जाता है। एंड की तरफ में आ गए हूं बस, और फरमाया शब मिराज हुजूर की सवारी के इंतखाब के लिए जिब्रील जन्नत में जब गए थे तो वहां हजार बुराक थे और हर कोई खुशी के साथ तैर रहा था, हर बुराक खुश था, तैर रहे थे, जन्नत सजाई गई थी, क्या हुजूर की आमद की रात है। मगर इन बुराकों में एक बुराक वो भी था जो रो रहा था। जिब्रील अमीन जैसे गए, देखा हजार हर कोई खुश, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, सारे खुशियां मना रहे, मगर एक वो है जो नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसी के पास चले गए। भाई आज की रात खुशियां मनाई जा रही है, जन्नत सजाई गई है, अल्लाह के महबूब तशरीफ ला रहे हैं जन्नत में, जन्नत का मुआयना फरमाएंगे और हर कोई खुश है, ये क्यों रो रहा है? तो जब उसके पास गए, उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? वो बुराक कहने लगा मुझे इल्म हुआ है कि आज हम में से कोई एक बुराक ऐसा होगा जो अल्लाह के महबूब की सवारी में, बस जब से मुझे खबर हुई है उसी वक्त से रो रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में इंतजाई कर रहा हूँ कि मौला काश कि मैं ही सवारी के लिए मुंतखब कर। जिब्रील अमीन ने उधर ही खड़े हो गए कि मालिक क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया इसी को ही ले जा। सुभान अल्लाह। आपके जेड़ा रोया होता काम हो जाता है। बच्चा भी जब तक रोता रहे, खेलता रहे, हंसता रहे, मां नहीं खाती। जैसे ही बच्चा रोता है उस वक्त मां सारे काम छोड़ के सीने से लगा लेती है। जेड़ा रोया उधर काम। तो ये तौबा का मामला इसी तरह इतना मुश्किल नहीं है, फकत ये है कि उसकी बारगाह में सच्चे दिल के साथ आंसू बहाया जाए, रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, उसको मनाया जाए,
अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की रहमत तौबा करने वालों का इंतजार करती है। इससे बात में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के वक्त जब मलकुल मौत ने आकर इजाजत मांगी कि हुजूर इजाजत हो तो मैं अपना काम कर लूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अल्लाह से कहो कि मुझे मेरी उम्मत के बारे में पहले खुशखबरी सुनाए। मौत का फरिश्ता है, आका अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को लेने के लिए आया है और आका अलैहिस्सलाम आगे से ये बात कर रहे हैं। मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, वापस आए, अर्ज़ किया हुजूर, अल्लाह पाक फरमाते हैं आपका जो कोई उम्मती अपने मरने से 1 साल पहले भी तौबा कर लेगा हम उसको बख्श देंगे। आका अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसकी मौत 1 साल बाद होने वाली है, हैं? बस आपने फरमाया ये खुशखबरी नहीं है, जाओ खुशखबरी लेकर आओ। मलकुल मौत दोबारा होकर आए, अर्ज़ किया का अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे मुस्तफा आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी ये है अगर कोई शख्स आपका उम्मती मरने से 40 दिन पहले तौबा कर लेगा हम उसे भी बख्श देंगे। आका अलैहिस्सलाम फिर भी खुश न हुए, फरमाया बल्कि फरमाया उस बेचारे को क्या पता कि मैंने 40 दिन बाद मर जाना है और वो तौबा करेगा। ज्यादा मलकुल मौत ये खुशखबरी नहीं है, जाओ खुशखबरी लेकर आओ। मलकुल मौत दोबारा गए, अर्ज़ की कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे मुस्तफा आपका कोई उम्मती अपने मरने से 1 दिन और रात पहले भी तौबा कर लेगा हम तो उसे बख्श देंगे। आका अलैहिस्सलाम की फिक्र फिर भी खत्म नहीं हुई, है जी। फरमाया जाओ मलकुल मौत, फिर गए, फिर आए, अर्ज़ किया का अब अल्लाह पाक फरमा रहा है अगर आपके किसी उम्मती ने नज़ा की तकलीफ तारी होने से पहले भी तौबा कर ली हम उसे भी बख्श देंगे। आका अलैहिस्सलाम की फिक्र फिर भी बाकी रही, खत्म ना हुई। हुजूर ने फरमाया मेरे उस उम्मती को कैसे खबर होगी अब नज़ा की तकलीफ मेरे ऊपर तारी होने वाली है, कैसे पता चलेगा। तो फिर दोबारा गए, फिर हुक्म आया कि मेरे मुस्तफा अल्लाह पाक फरमा रहा है फिक्र न कर, मेरे मुस्तफा फिक्र न कर, अगर आपकी उम्मती ने नज़ा की तकलीफ तारी होने से पहले तौबा कर ली तो उसे हमारी रहमत संभाल लेगी और अगर वो तौबा ना कर सका और तौबा किए बगैर उसको मौत आ गई तो मेरे मुस्तफा फिर क्या होगा, तेरी शफाअत संभाल। सुभान अल्लाह। तौबा कर ली तो हमारी रहमत संभाल लेगी, अगर तौबा ना कर सका मौका उसको ना मिला तो क्या होगा, मेरे मुस्तफा तेरी शफाअत संभाल। फरमाया बस ये जवाब पाकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आन ताब कल्बी, अल आन ताब कल्बी कि मेरा दिल मुतमइन हो गया, बस हालत निज़ा के तारीफ होने तक भी तौबा कर ली जाए तो वो तौबा काबिल कबूल है। सुभान अल्लाह। कि तौबा कितनी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं जिसको मुश्किल बना रखते हैं। हर रात सहरी के टाइम, हर रात तहज्जुद के टाइम तौबा का वक्त है। छोड़ें मजमे को, घर वालों को, अहले खाना को, पूरी फैमिली को, दिन भी गुजारें रात भी गुजारें, रात के पिछले पैर उसकी बारगाह में आ जाए, उससे बातें करें, उससे कलाम करें, वो कलाम सुनता है, वो बातें सुनता है, उसकी रहमत पुकार। फिर माह रमजान क्योंकि इतनी अजमत वाला महीना, ये तो हर शबे जुमा, जुमेरात की जो रात होती है शाम, जुमा की सुबह जो होनी होती है, हर शबे जुमा हदीस पाक में आता है उन्होंने फरमाया अल्लाह पाक अपनी शान के लिए पहले आसमान पे जलवागर हो जाते हैं हर शबे जुमा। तो माह रमजान का आलम फिर क्या होगा, ये तो हर घड़ी एक लम्हा पत्तों वाला, नमाजियों वाला है। ये मौका है कि हम माफिया मांगे, तौबा करें, जोरियां फैलाएं, गिड़गिड़ाएं, रोएं, उसको बनाएं, उसकी बारगाह में इल्तिजाएं करें, मक्ते बने, हुजूर का वास्ता पेश करें, हुजूर का तवस्सुल पेश करें, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ें और मालिक की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना के। इमाम आजम के बारे में आता है एक शख्स आ गया आपके पास रात रहने के लिए, कहते हैं देखो तो सिर्फ बड़े नाम है इनका, बड़े इमाम कहलाते हैं लोग, कहते हैं इनको, इनका रात का मामूल क्या है। जब आया देखा तो जिस कमरे में उसका बिस्तर लगा तो साथ इमाम साहब का बिस्तर भी लगा था और मोटी फोम लगी थी, जिस पर आज हमारे गद्दे बड़ा बहुत अच्छा बाहर इतना बड़ा नाम, वो इतने मोटे मोटे गद्दों और फोमों पे सोते हैं रात को, है जी। उसकी सोच ये थी। तो जब रात हुई वो लेट गया, इमाम साहब भी देखा तो लेट गए। उसके बाद वो क्या देखता है, जब पिछला पैर हुआ आंख खुली, चोरी चोरी देखने के लिए भी सोए पड़े हैं, जाग रहे हैं, देखा तो बिस्तर पे है ही नहीं। चुपके से उठा, मस्जिद के अंदर गया तो क्या देखता है, इमाम आजम अबू हनीफा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
ان کو دیکھا اس نے، کیا دیکھا کہ امام صاحب نے داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور کہہ رہے مولا اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے، داڑھی پکڑ کے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے اور جھکا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور داڑھی پکڑی اور کہتے ہیں مولا اگر میں بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، قیامت کے دن میری بخشش کی جائے گی۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا مقام، اور آج اسی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو ہر رات مجرم بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دوستو آج وقت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آج موقع غنیمت ہے کہ ہم زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اور آج کی آنے والی ہر رات، ہر دن بہت بڑی شان والے، برکت والے دن ہیں، اور اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے کہ ہے تو معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے۔ پہلا عشرہ رحمت چل رہا ہے، اگلا مغفرت ہوگا، تیسرا روزوں سے آزادی ہوگا۔ اللہ پاک نے عشروں میں ماہ رمضان کو تقسیم کر رکھا ہے کہ لوگوں پہلے 10 دن میں رحمت برس رہی ہے، جتنی روکنا چاہتے ہو روک لو۔ وہ کتنا قریب ہے، وہ کہتا ہے کہ جو زیادہ گناہگار ہوگا اس کے اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ کبھی ہوا ایسے؟ سورج نکلتا ہے، مسلمانوں پہ بھی وہی دھوپ آ رہی ہوتی ہے، کافروں پہ بھی آ رہی ہوتی ہے، مشرکوں پہ بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ تو اتنا قریب ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ کی تابعداری عطا فرمائے، آقا اسلام کی غلامی عطا فرمائے، اور سب کی توبہ کر کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔